الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام میں جہاں خلیفہ ثانی داماد علی المرتضیٰ سسر پیغمبر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو اسی محرم الحرام میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا و سید شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت انسان ہیں
جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ ان کی شہادت کے متعلق کچھ معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ چونکہ اس وقت مختلف قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، اس لیے آج آپ حضرات کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے۔ خلافت اسلامیہ پر ایک عظیم حادثہ اس وقت رونما ہوا جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا اور فتنوں نے اپنا سر اٹھایا اور مختلف طریقوں سے اسلام کو قدغن لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جب خلافت کا سلسلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو حکومت میں خلافت راشدہ کا وہ مثالی رنگ نہیں تھا جو خلفائے راشدین کے چاروں ادوار میں تھا، لیکن خلافت وہی تھی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔ اور مسلمان سب کے سب ایک کلمہ کے نیچے آ چکے تھے، اور اس کے بعد جتنے بھی فتنے تھے وہ سب کے سب دب کر رہ گئے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشین یزید کو بنا دیں، تو وہ بھی اس بات پہ تیار نہیں تھے۔ آپ نے مخصوص رفقا سے مشورہ کیا اور اس وقت یزید کا فسق و فجور عام نہیں تھا، بالآخر اسلام کو بچانے کی نیت سے کہ دڑار نہ آ جائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کا قصد کر لیا۔ اسلام پر
یزید کی بیعت کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا۔ شام اور عراق میں نامعلوم افراد نے یزید کی بیعت کے متعلق چرچا کیا کہ وہ لوگ بیعت کے اوپر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کا رخ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر مکہ اور مدینہ کو اس بات پہ مامور کیا اور مروان کو اس بات پہ تیار کیا کہ وہ خطبہ دیں اور اپنے بعد یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لی جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہیں، بلکہ یہ کسریٰ اور قیصر کا طریقہ ہے۔ حجاز کی عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر تھیں اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بچا طور پر خلافت کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے منتظر تھے۔ ان حضرات کے سامنے تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ یہ خلافت نبوت ہوتی ہے، اس میں وراثت نہیں چلتی کہ باپ کے بعد بیٹا ہو، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ اس میں آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ 51 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجاز کا سفر کیا۔ اس میں حضرات سے نرم گفتگو کی اور سب نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی اور ان کی نصیحت کے لیے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان پر جبر کرتے ہیں اور قتل کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہرگز ایسا نہیں، کہ یہ غلط بات مشہور ہے، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق اور عام اسلامی شہریوں کو باشندے یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب آپ کی بتلائیں کہ مسلمان ایک کلمے میں
متفق ہیں اور ایک بیعت مکمل ہو چکی ہے، تو اس بیعت کو مکمل توڑنا صحیح نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے محسوس کیا کہ مدینے کے قیام میں ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، تو انہوں نے مکہ مکرمہ ہجرت کر لی اور تینوں حضرات مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے آپ کی طرف سے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میرا کوئی امیر نہ ہو تو ایسی رات گزارنا مجھے پسند نہیں۔ میں اس سے پہلے میں نے اس امر ان کے سامنے اپنا امر پیش کیا کہ اپنے بعد یزید کی خلافت پر بیعت لے لیں کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ ہو، سب مسلمان متفق ہوں۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں، میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ نظم کو مختل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ تو اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات دہرائی جو باقی صحابہ اکرام نے پہلے دہرائی تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف لوگ مشورے دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور بھی صحابہ اکرام سے ملے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ بالکل مناسب نہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بیعت پر اصرار کریں، بلکہ آپ کے سامنے 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے متعین کیا کہ انہوں نے کسی کو بھی اپنا نائب مقرر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ انتخاب اپنائیں کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بلکہ ایسا انتخاب کیا کہ وہ دنیا میں اسلام میں سب سے بہترین تھا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کو اپنائیں کہ انہوں نے اپنے بعد اپنے تمام معاملات کو 6 لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ جہاں تک بات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی وہ یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مخلص تھے کہ مسلمانوں کا شرادہ نہ بکھرے، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا
تو اس وقت کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنا شروع کر دیے کہ ہم اس نااہل آدمی سے بیزار ہیں، آپ ہماری طرف آ جائیں، ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، تو جب خطوط پہنچے اور خطوط میں لکھا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجا۔ جب آپ کوفہ میں تشریف لائے تو کوفہ کے تمام لوگ نکلے باہر اور انہوں نے استقبال کیا، مسجد میں انہوں نے خطبہ دیا اور تمام لوگوں نے اس کی بیعت کی، اور ایک جگہ میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا۔ جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور جو کوفہ کا پہلے گورنر تھا وہ نرم طبیعت تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے جس میں میں مجرم بن جاؤں۔ جب ابن زیاد آیا تو ابن زیاد نے سب سے پہلے آ کر خطبہ دیا، اور خطبے میں اس نے کہا کہ جو شخص بھی کسی ایسے شخص کو پناہ دے گا جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا تو اس کا گھر بھی منہدم کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ جتنے گھر بھی ہیں ان کو بھی منہدم کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تاثرات جو اس سے پہلے پیش آئے تھے وہ سب کے سب لکھ دیے، اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچنے والا تھا۔ یہاں پہ حالات بدل گئے، پہلے جتنے لوگ تھے ساتھ وہ آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو گئے، بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اکیلے رہ گئے۔ ابن زیاد نے ایک شخص کو بلایا جو اس کا بہت قریبی دوست تھا، اس کو کہنے لگا یہ 3000 درہم ہیں، یہ آپ لے لو اور اس سے مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ۔ مسلم بن عقیل اس وقت ابن ہانی بن عروہ کے گھر میں تھے، تو وہاں پہ ایک شخص کو معلومات تھی جو مسجد کا امام تھا۔ یہ شخص وہاں گیا اور اس کو کہنے لگا کہ میں دوسرے علاقے سے آیا ہوں، عراق سے، اور اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں 3000 درہم لایا ہوں کہ یہ میں ان کو پیش کروں خود اور ان کے ساتھ مدد ہو جائے تاکہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ملوا دوں گا۔ چونکہ سادہ لوگ تھے، انہوں نے سمجھا کہ واقعی یہ ملنے کے لیے آیا ہے، اور پہلے اس کو جانتا نہیں تھا، اور اتباع سنت کا یہ شخص بہت مامور تھا اور انتہائی شریف آدمی تھا۔ تو یہ آتا جاتا اور ان کے ساتھ میل ملاپ رکھتا رہا۔
تو ایک دن اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات کروا دی، اور جس گھر میں وہ ٹھہرے تھے تو وہ شخص بیمار ہوا، تو یہ ابن زیاد ان کے گھر عیادت کے لیے آیا۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس وقت میں آپ کو اشارہ کروں تو آپ اس دشمن کو قتل کر دیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اپنے معاملات کو انجام دے سکیں۔ جس وقت یہ آ کے بیٹھا تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک شعر پڑھا، وہ شعر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ معشوقہ تیری بیٹھی ہے اور تو دروازے سے باہر نہیں نکل رہا۔ تو پاس جو لوگ بیٹھے تھے تو ابن زیاد نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا بیماری کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو کہا میں نے آپ کو مخاطب بھی کیا کہ اس کو قتل کر دو، تو نے کیوں نہیں قتل کیا؟ تو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے گھر میں آیا ہے، میں آپ کا گھر میں ہوں، اور جو آدمی گھر میں آ جائے اس کو قتل نہیں کیا جاتا۔ یہ تھی شرافت، یہ شرافت تھی سادات کی کہ ان کے گھر میں ایک آدمی آیا ہوا ہے، دشمن ہے اور پتہ ہے کہ یہ ہمیں قتل کرے گا، لیکن اس پر تلوار نہیں اٹھائی۔ تو کچھ دنوں بعد یہ شخص فوت ہو گیا، اور ابن زیاد نے اس امام کو پکڑ لیا۔ جب وہ آیا تو اس کو کہا کہ تم نے ایک شخص کو پناہ دے رکھی ہے اور وہ آپ کے علم میں ہے، اور پھر اس شخص کو جو آیا تھا اس کو سامنے کیا کہ یہ دیکھو اس نے آپ کا بندہ دیکھ لیا ہے۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا گیا اور ان کو لا کر جو ہے پھانسی پر لٹکا دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح دھوکے کے ساتھ وہ لے کے آئے تھے۔ تو ابن زیاد نے جب یہ کام کیا تو اس سے پہلے سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو جو ان کو لے کے آیا تھا، جو معتمد شخص تھا، انہیں کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے، آپ ان کو پیغام دے دیں کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ وہاں پہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام پہنچا تو اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے سامنے ہے ساری چیز، جو شخص واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لے کر جائیں گے۔ جتنا قریب ہوتے گئے اتنا سلسلہ تنگ ہوتا گیا، اور یہاں تک کہ ابن زیاد اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج آمنے سامنے ہو گئی، اور 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ یہ مختصر حالات تھے جو میں نے آپ کو سامنے پیش کیے، اور یہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی ہے، ان کی کتاب شہید کربلا سے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کی ہیں۔ اور یہ کتاب کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، عام دکان پہ ملتی ہے، آپ حضرات اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو ہمارے اکابرین نے ہمیں بتا دیا وہی سچ ہے۔ بعض لوگ دوسری طرف سے آ جاتے ہیں
کہ یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، لیکن ہم وہی بات مانتے ہیں جو ہمارے اکابر علماء دیوبند نے ارشاد فرما دی، قاری طیب صاحب نے جو بات کہہ دی وہی ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم انہی کی بات کو مانتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پہ اگر ملاقات ہوئی تو چند باتیں اور جو ہے آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے، اور اس کے بعد اگر موقع نہ ملا تو آئندہ ہم جو ہے قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ سے ابتدا کریں گے، اور سورۃ فاتحہ سے ہی ہم اپنا سلسلہ شروع کریں گے، آخر تک انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں انشاءاللہ۔ جس طرح پہلے ایک دفعہ ہم نے شروع کیا سورۃ فاتحہ سے، تو بیچ میں موقع کوئی ایسا آ گیا کہ وہ موضوع ہمیں چھوڑنا پڑا۔ اب انشاءاللہ العزیز ارادہ یہی ہے کہ آئندہ ہم اسی ترتیب سے اپنے موضوع کو چلائیں جو ہم نے آپ کے سامنے پہلے ایک مرتبہ شروع کیا تھا، تو اسی ترتیب سے سورۃ فاتحہ سے ہم شروع کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جلدی تشریف لائیں، جو ہمارے محلے والے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کم از کم جلدی آ جائیں، جو دور سے آتے ہیں حضرات ان سے تو گلہ نہیں، آپ جو قریب کے ہیں یہ تو جلدی آ جایا کریں۔ جب آپ جلدی آئیں گے تو فائدہ آپ کا ہے، آپ کہیں کہ جی یہ مولوی صاحب کو فائدہ ہے، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور حقیقت ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے تو پڑھ لیا ہے، میرے سامنے کتاب ہے، PDF میں بھی ہے، عربی کی عبارت میں پڑھ سکتا ہوں تھوڑی بہت، تو مجھے مسئلے کی ضرورت نہیں۔ مسئلے درپیش آتا ہے آپ لوگوں کو، اور پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں، نام نہیں لیتا، ادھر ہی رہتے ہیں، 6 مہینے تک میں نے بتایا کہ قادیانی کس طرح ہمارے اندر گھسا، کیسے اس نے یہ کیا، کیسے اس نے یہ کیا، غلام احمد قادیانی، پوری تفصیل 6 مہینے میں ہم نے بتائی، لیکن میرے سامنے بیٹھے ہوتے تھے یہ ممتاز صاحب اور ایک میاں گل بابا جی، فوت ہو گئے ہیں، یہ بیٹھتے تھے، اور ایک آدمی اور آتا تھا، وہ اب نظر نہیں آ رہا، نہ ان بیچاروں کو اردو سمجھ آتی ہے کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا کہا، اور پشتو مجھے نہیں آتی کیونکہ بعض باتوں میں میں بھول جاتا ہوں، تو اس لیے ان کو تو پتہ کوئی نہیں چلا کہ میں نے 6 مہینے میں کیا کہا۔ اسپیکر میں بیان کرنے کے باوجود ایک آدمی کہنے لگا یہ غلام احمد قادیانی پاکستان میں رہتا تھا، میں نے کہا ماشاءاللہ جی، یہ حالت ہے ہماری۔ ایک اور آدمی تھا، اس سے بات ہوئی، اب میں ہر مہینے ہر جمعے میں تقریباً بتاتا تھا کہ یہ بات اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے۔ 3 مہینے بعد وہ آدمی مجھے پوچھتا ہے کہ جی آپ خراسان کرتے ہیں، یہ کدھر ہوتا ہے، یہ کون سا ملک ہے؟ تو میں نے بتایا اس کو کہ یہ ایران، افغانستان، پاکستان، یہ سارا خراسان تھا، اور عرب کے جتنے بھی ہماری پرانی ہسٹری ہے اس میں خراسان یہی ملک کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ نہیں ہوتے بعد میں آپ پوچھتے ہیں جی یہ کیا بات ہے، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جلدی تشریف لے آئیں، آپ کو بھی فائدہ ہے۔ جب آپ پوچھیں گے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ بات میں کر لوں پھر آپ پوچھیں، تو یہ عجیب سا لگتا ہے۔ جب آپ ہوں گے تو آپ کے ذہن میں اور بھی اعتراض آئے گا، جب وہ آپ پوچھیں گے تو ہمارا بھی دل کرے گا کہ یار یہ لوگ سننے والے ہیں، ان کو کچھ سنانا چاہیے، تو ہم بھی تیاری کر کے آئیں گے کہ یار آگے ہمارے سامنے بیٹھے لوگ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ اب مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم نے سمجھنا نہیں ہے، تو بات دونوں طرف سے۔ تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ جمعے کے دن جو ہمارے قریب ہیں، جو ہمارے پڑوسی ہیں، یہ کم از کم جلدی تشریف لائیں، اور اس کے بعد جب ہم مسائل کا سلسلہ شروع کریں تو اس میں بھی آپ حضرات کو فائدہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اکابرین نے
اپنی عوام کو قرآن سکھایا ہے، ہم بھی آپ کو سکھائیں۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، ورنہ بیان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جمعے کا جو بیان ہے یہ فرض نہیں ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح بھی نہیں ہے۔ آپ حضرات کے فائدے کے لیے ہمارے اکابرین نے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو زکریا مسجد میں امیر تھے، انہوں نے یہ سلسلہ یہاں شروع کیا، پنڈی کے اندر مراکز میں انہوں نے سلسلہ شروع کیا۔ اس سے آگے پھر ہمارے علماء کرام نے شروع کیا۔ تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں گے نا، جو قریب رہتے ہیں وہ جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔